أما بعد عن أبي سعيد قال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام تین چیزیں ایسی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا پچھنے لگوانا کے ہو جانا اور احتلام کا ہو جانا پچھنے لگوانا کے کا آ جانا کے ہو جانا احتلام جس کی وجہ سے سوتے کی حالت میں جو ہوتا ہے اور غسل فرض ہو جاتا ہے کما قال علیہ السلام جب بھی پیارے نبی حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب ضرور درود پڑھ لیا کریں ضروری نہیں ہے کہ زور زور سے پورے علاقے کو سنا کے درود پڑھنا ہے اپنے دل میں پڑھ لیا کرے لیکن پڑھا کرے اور اچھا یہ ہے کہ جتنی مرتبہ نام ہے اتنی مرتبہ پڑھا بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا ٹائم ملتا ہے رمضان کی ان خوبصورت ساعتوں میں درود پاک پڑھتے رہیں درود ابراہیمی نماز والا درود صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ جب یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم صلاة و تسلیما کثیرا 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 یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اور اصل درود تو یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس مدرسے کی زینت بھی بنایا صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ تو حکم ہوا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں لیکن کس طرح بھیجیں یہ پوری عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم آپ پر سلام بھیجیں تو نبی علیہ السلام نے یہی پھر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سب سے خوبصورت درود یہی ہے ہم نے اپنی طرح سے پتہ نہیں کون کون سے ایجاد کر لیے اور اسی طرح ہم نے سمجھتے ہم دنیا والوں کو سنائیں دنیا والوں کو نہیں سنانا پورے علاقے کو نہیں سنانا نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ اس طور پہ کہ تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں بہرحال وہ اسی طرح ہوگا کہ ہم دل میں پڑھیں اخلاص سے پڑھیں اگر زور سے بھی پڑھتے تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں
عن انس قال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا حاضر ہوئے قالا کہنے لگے دریافت کیا اشتقیت عینی افا اکتہل وانا صائم قال نعم کہنے لگے میری آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو۔ معلوم ہو آنکھ میں سرما لگانا یا کسی دوا کے لگانے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ عن عامر بن ربیعہ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت قال وہ فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام ما لا احصی یتسوق وہو صائم میں نے نبی علیہ السلام کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا اتنی مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھتے۔ آج ہم سب سے سب اپنے آپ میں بھی عام کتنی سنتیں چھوٹ گئی۔ عام حالت نہیں روزے کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام، اور یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اجازت مل گئی کہ وہ چیز جس کے اندر کئی سارے فائدے ہم روزے کی حالت میں اس کو کر سکتے۔ اب لوگ شروع ہو جاتے ہیں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کا تو حکم ہی نہیں ہے، وہ تو منع کیا گیا روزے کی حالت۔ مسواک کا استعمال کریں، وہ سارے فائدے اور اس سے زیادہ روحانی فائدے بھی انشاءاللہ حاصل ہیں۔ عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مقام عرج میں دیکھا، آپ روزے میں تھے، ایک مقام ہے مطلب آپ سفر پہ تھے، مدینہ سے کچھ دور ہے، مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے آتے ہیں، آپ روزے سے تھے اور پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے مسلسل۔ تو اس سے معلوم ہوا روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے سر پہ پانی ڈالنا اس قسم کی دوسری تدبیریں جائز ہیں، صحیح ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ کر کے دکھلایا تاکہ میری امت کے لیے کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے، سہولت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور اللہ کے سلام ان پر نازل ہوں۔ بہرحال یہ کچھ مسائل جو روزے کی حالت میں جن سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ایک موضوع بیان ہو رہا تھا کہ روزے کے اندر حکمتیں، فوائد، خوبیاں دو تین آج وہ بیان کرتے ہیں۔ روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ روزے کے اندر مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ میں کس کے لیے رکھ رہا ہوں، اللہ۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ روزے دار کو
جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ روزے دار روزہ فرشتوں کے سامنے روزے دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ یہ روزہ فرشتوں کے سامنے روزہ دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ روزے کے اندر نیکیاں، آخرت میں ثواب، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے جسم کئی ساری بیماریوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بلغمی امراض اور اسی طرح رطوبات ردیہ، ان کو جسم سے پاک کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مہینے یہ روزہ رکھنے کی ترتیب چلتی رہنی چاہیے۔ اس سے دنیاوی بھی بڑے، طب کے حوالے سے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح غم خواری، خیر خواہی، یہ جذبے روزے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بھوک پیاس، اس کو برداشت کرنے کی جب طاقت آئے گی تو اس کے اندر پھر غم خواری کے جذبے انشاءاللہ خود بخود ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق۔